اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایام فاطمی سے ہم گزر رہے ہیں اور ضروری ہے، بہتر ہے کہ ان ایام فاطمی میں ان مسائل کو زیر بحث لایا جائے جو خواتین سے متعلق ہیں۔ چنانچہ آج کے دن کے لیے جو موضوع آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے اسلام اور حجاب یا فلسفہ حجاب۔ سب سے پہلے ہماری گفتگو چند مقدماتی نکات کی طرف ہوگی، پھر لباس اور مغرب کے تعلق سے متعلق حجاب اور مغرب کیا رویہ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے حجاب کے لیے، حجاب اور قرآن حجاب کے لیے کیا کہتا ہے، حجاب اور فقہ اعتبار سے چند نکات، حجاب اور فاطمہ جناب سیدہ کا حجاب، اور آخر میں چند مصائب کے جملے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سب سے پہلے ایک خبر جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، بالقصہ چیبو 12 سال کی لڑکی افریقہ کے ملک نائجر میں، جس کا ایک ایشو انٹرنیشنل میڈیا کی نظر ہوا اور بہت زیادہ اس پہ گفتگو بحث و تمہیس ہوئی۔ یہ لڑکی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، 12 سال کی ہے، اس کے والدین اس کی شادی اس کے کزن کے ساتھ ابھی کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ میں شادی کروں کیونکہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور لوگوں کے نزدیک، انٹرنیشنل میڈیا کے نزدیک اگر اس کی شادی ہو گئی تو یہ ڈاکٹر نہیں بنے گی۔ اور مغرب کا ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 18 سال کی عمر میچورٹی کی عمر ہے، 18 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے۔ مغرب دنیا میں قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے آپ ووٹ نہیں دے سکتے، 18 سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے، 18 سال سے پہلے آپ انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے، آپ ہمیشہ والدین کی سپرویژن میں رہیں گے۔ کوئی آپریشن کروانا ہو اس کی کنسنٹ آپ نہیں دے سکتے، کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی انڈیپینڈنٹلی آپ 18 سال سے پہلے انجام نہیں دے سکتے۔ سو یو ول بی ٹریٹڈ ایز مائنر، جو کام کریں گے آپ والدین کی سپرویژن میں کریں گے۔ یہ ہے مغرب کا معیار میچورٹی کے لیے، لیکن ہمارے یہاں معیار میچورٹی کا بلوغت کا کچھ اور ہے۔ اسلامی حوالے سے 18 سال میں آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے، میں چند صفات گنواؤں گا، آپ اس شخصیت کا نام لیے گا۔ ایک عورت نے 18 سال کی عمر میں اپنے آپ کو بہترین بیٹی ثابت کیا، ایک شخصیت نے اپنے آپ کو 18 سال کی عمر میں بہترین بیوی ثابت کیا، ایک شخصیت نے اپنے آپ کو 18 سال کی عمر میں بہترین ماں ثابت کیا، اور پھر اسی عورت نے 18 سال کی عمر میں اپنے آپ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ اور سیدۃ النساء العالمین ثابت کیا۔ آپ نے دیکھا مغرب کس طرح عورت کی بلوغت، عورت کی ذمہ داری اور عورت کے میچور ہونے کو مؤخر کرتا ہے، اور اس کو مائنر یا بچہ ڈیل کرتا ہے 18 سال کی عمر تک۔ اور ہمارے یہاں ایک شخصیت، ایک مقدس شخصیت 18 سال کی عمر میں عورت کی معراج، یعنی اس معراج کو جس کو کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی، دنیا و جہان و عالمین کی بہترین عورت 18 سال میں اس نے یہ کام کر دیا۔ تو یہ وہ چیلنج ہے اور یہ وہ تماچا ہے جو مغرب کے منہ پہ مارا گیا ہے اسلام کی اس خاتون نے، کہ تم جس بچی کو، جس لڑکی کو، جس عورت کو ذمہ داری اور مکلف کا کریڈٹ دینے کو تیار نہیں، اس عمر میں عورت کیا کچھ کر سکتی ہے۔ بلکہ مغرب میں تو ٹین ایج کی اصطلاح متعارف کروائی گئی ہے،
13 سے لے کے 19 تک ہم اس ایج کو ٹین ایج کہتے ہیں. یعنی اس ایج میں لڑکا یا لڑکی کوئی بھی کام کر لیں, کوئی غلطی کر لیں, لغزش کر لیں, گناہ کر لیں, تو یہ کہہ کے معاف کر دیا جاتا ہے کہ چھوڑو بھائی, یہ تو ابھی ٹین ایجر ہے, چنانچہ ان کی باتوں کا کیا بھروسہ. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں لڑکی یا عورت 9 سال میں ذمہ دار مکلف ہو جاتی ہے, اور لڑکا یا مرد جو ہے وہ 15 سال کے بعد مکلف یا ذمہ دار ہو جاتا ہے. اب وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اب وہ اپنی زندگی آزادانہ طور پہ گزار سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی معاشرے کی لڑکیوں کو دیکھیں, 18 سال کی لڑکی سے پوچھیں کہ تم نے اب تک کیا کیا, تم نے گھر گرہستی میں کیا کچھ سیکھا, تو وہ ہنستے ہوئے کہتی ہے مجھے تو آملیٹ بنانا بھی نہیں آتا. میں جب کچن میں جاتی ہوں تو میری ماں کہتی ہیں ارے چھوڑو چھوڑو, تم کام خراب کرو گی, اندر جا کے بیٹھو, تم اپنی پڑھائی کرو. ہاں اگر تمہیں کام کرنا ہے تو سسرال جا کے کرنا. سسرال جا کے کام کرنا نہیں ہے, اس کو تو دکھانا ہے, وہاں تربیت دینی ہے, وہاں ٹریننگ دینی ہے کہ میں اپنے ماں کے گھر سے کیا سیکھ کے آئی. بہت بڑا المیہ ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. مائیں بھی اس قصور میں مکمل طور پہ شریک ہے کہ بچیوں کو لڑکوں کی طرح کیریئر کی دوڑ میں لگا دیا گیا ہے کہ میری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے, میری بیٹی انجینئر بن رہی ہے, میری بیٹی MBA کر رہی ہے, میری بیٹی CA کر رہی ہے, میری بیٹی IT پروفیشنل بن رہی ہے, ٹیچر بن رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اس چکر میں گھر گرہستی کی تمام باتیں, سگڑاپے کے تمام اسرار و رموز سے اس کو دور رکھا جاتا ہے. اور جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کریش کورس کروا دیا جاتا ہے, کوکنگ کا کریش کورس, بیوٹی پارلر کا کریش کورس, اور چھوٹے موٹے کورس کے شاید یہ سسرال میں جا کے کچھ جو ہے وہ کرشمے دکھا سکے. لیکن زیادہ زور اس کے کیریئر پہ اور زیادہ زور اس کی جاب پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو مردانہ صفات کی حامل بنانے پر تلی ہوئی ہیں, اور وہ باتیں جو ایک مرد کو سوٹ کرتی ہیں, یعنی کتنا کمایا جائے اور کیریئر میں کس فیلڈ کو اپنایا جائے, یہ قابل فخر باتیں مرد کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں. عورت کے لیے سب سے بہتر اور قابل فخر بات اس کا سگڑھاپا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کیریئر کے طور پہ کوئی اور فیلڈ, کوئی شعبہ اپنا لیتی ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی حرام یا ناجائز بات نہیں ہے. بہرحال آج جو موضوع ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے, فلسفہ حجاب. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کا تعلق فقط عورتوں سے ہے. جی نہیں, اس موضوع کا بہت حد تک تعلق مردوں سے. آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی جب کوفے میں گئے تو وہاں پر عورتوں کو بے حجاب دیکھا, تو بے حجاب دیکھ کر عورتوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ وہاں کے مردوں کو مخاطب کیا, اور یہ کہا کہ کوفے کے مردوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا, اگر عورت بے حجاب ہے تو یہ مردوں کی بغیرتی ہے, مردوں میں غیرت کی کمی ہے. کیونکہ عورت جب گھر سے بے حجاب نکلتی ہے تو یقیناً وہ کسی کی ماں ہوتی ہے, کسی کی بہن ہوتی ہے, کسی کی بیٹی ہوتی ہے, کسی کی بیوی ہوتی ہے, کسی کی بہو ہوتی ہے. تو کیوں نہیں اس کے باپ نے, اس کے بھائی نے, اس کے شوہر نے, اس کے سسر نے اس کو بغیر حجاب کے گھر سے نکلنے دیا. تو یہاں پہ عورت جو بے حجاب ہوتی ہے اس کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ مرد پہ ڈالی جاتی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی سے ایک سٹوری, ایک کہانی آپ کو سنائی جا سکتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کو کپڑے پہننے کا, نئے سے نئے زرق برق لباس زیب تن کرنے کا بڑا شوق تھا, اور ہر گھنٹے وہ ایک کپڑے تبدیل کیا کرتا تھا. 2 ٹیلر, حقیقت میں وہ نوسر باز تھے, یعنی ٹرک کرنے والے, لوگوں کو بیوقوف بنانے والے. اس ملک میں آئے اور کہنے لگے بادشاہ ہم ایک ایسا ڈریس تیار کریں گے جو آج تک کسی نے آپ کے لیے تیار نہیں کیا ہوگا. اس کے لیے ہمیں بہت کثیر مال چاہیے, کپڑا چاہیے, فیکٹری لگانے کے لیے بہت بڑی جگہ چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس لباس کو فقط عقل مند لوگ دیکھ سکیں گے, بے وقوف لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. بادشاہ لباس سے زیادہ اس بات پہ خوش ہوا کہ چلو اس بہانے میں اپنے محل کے وزیروں کا امتحان لے لوں گا کہ کون عقل مند ہے, کون بے وقوف, اور جو عقل مند ہوگا اس کو اپنے پاس رکھوں گا اور جو بے وقوف ہوگا اس کو نکال دوں گا. چنانچہ کپڑا بننا شروع کیا. انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو اپنے وزیروں کو ایک ایک کر کے ہمارے پاس بھیجتے رہیں تاکہ وہ دیکھتے رہیں کہ کپڑا کیسا سل رہا ہے, آپ کی مزاج کی, آپ کی طبیعت کا ہے کہ نہیں, اور اگر کوئی تبدیلی کرنی چاہیے تو آپ کر لیے گا. اب بادشاہ نے یہ کیا کہ 2 وزیر روزانہ بھیجنے شروع کیے. سب سے پہلے 2 کم عقل ترین وزیروں کو, سب سے لوور اسٹیٹس کے وزیروں کو بھیجا. جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کاریگر لگ رہا ہے کہ وہ کچھ سی رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ وہ کوئی چیز اٹھا رہے ہیں,
لگ رہا ہے کہ وہ کوئی چیز لپیٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کپڑا کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، ابھی وہ کہنے ہی والے تھے کہ کپڑا کہاں ہے، تو فوراً ایک دوسرے کو یاد دلایا، تمہیں یاد نہیں کہ ان ٹیلرز نے، ان بازیگروں نے یا ان سلائی کڑھائی کرنے والوں نے کہا تھا کہ یہ لباس وہی دیکھ سکے گا جو عقل مند ہے۔ اگر ہم کو لباس نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے ہم بے وقوف ہیں، اور اگر ہم نے اپنی بے وقوفی کو ثابت کر دیا تو بادشاہ کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ بادشاہ تو فوراً ہم کو اپنی جاب سے، وزارت سے نکال دے گا۔ چنانچہ انہوں نے جھوٹ کہہ دیا۔ وہاں پہ جب بازیگروں نے، ٹیلرز نے یہ پوچھا درزیوں نے کہ بھئی کپڑا کیسا لگا تم کو، انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنے خیالات سے واپس آتے ہوئے کہا کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت رنگ آپ نے چوز کیا ہے، بادشاہ کو ضرور پسند آئے گا وغیرہ وغیرہ، اور پھر محل میں جا کے بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ دونوں عقل مند ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈریس نظر آ گیا۔ دوسرے دن 2 وزیروں کو بھیجا، جب وہ گئے اور وہ کہنے کے لیے زبان کھولنا ہی چاہتے تھے کہ اب بھئی کوئی ڈریس نہیں ہے یہاں پر، ان کو یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ صرف وہی دیکھ سکے گا جو عقل مند ہے، اور کل ہی تو 2 لوگوں نے اس کو دیکھ کر ہمیں آ کے بتایا ہے کہ ڈریس موجود ہے، اور جب وہ دیکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈریس ہوگا، اگر ہم نے کہہ دیا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بے وقوف ہیں، ہمیں اپنی جاب سے نکال دیا جائے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ بہت خوب ڈریس ہے، بہت اچھا ڈریس ہے، اور محل میں آ کے پھر وہی بادشاہ کو وہی کہانی سنائی۔ پھر بادشاہ نے ایک ایک کر کے بہت سارے وزیروں کو بھیجا، اور انہوں نے جو ہے سب نے آ کے جھوٹ بولا کہ بھئی وہاں ڈریس موجود ہے، بہت اچھا ہے، اس خیال سے کہ بادشاہ میں نکالنا دے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ گیا اکیلے کہ میں بھی تو دیکھوں، جب گیا تو وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ اب درزیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیسا لگا آپ کو ڈریس؟ اب بادشاہ نے کہا اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں اچھا لگا یا مجھے نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوگا، کیونکہ سارے وزیر تو دیکھ چکے، اس کا مطلب ہے پھر میں ہی سب سے بڑا بیوقوف بن جاؤں گا، لوگ مجھ کو بادشاہ سے نہ نکال دیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب بہرحال بادشاہ، وزیر، تمام لوگ ایک دفعہ گئے اور بادشاہ نے وہ ڈریس زیب تن کیا، اور جب ٹیلر اس کو وہ ڈریس پہنانے لگا تو اس نے یہ کہا کہ اتنا ہلکا ڈریس ہے جیسے مکڑی کا جالا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے پہنا ہوا ہے۔ جب بادشاہ نے پہنا، یعنی جب تو وہ تو تھا ہی نہیں ڈریس، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی واقعی مجھے تو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ڈریس ہے بھی کہ نہیں، اور تمام لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا ڈریس ہے، کیا بات ہے آپ کی۔ بادشاہ صلاح الدین نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے رعایا کا چکر لگاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کون عقل مند ہے کون بے وقوف۔ اب وزیر کہتے ہیں کہ ٹھہر جائیں، پہلے ہم اعلان کر دیں۔ وزیر جا کے گلی گلی، قریہ قریہ، کوچے کوچے اعلان کرتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک ایسا ڈریس سلوایا ہے جو صرف عقل مند لوگوں کو نظر آئے گا، اور جس کو نظر نہیں آیا وہ بیوقوف ہوگا اور بادشاہ اس کو زندان میں ڈال دے گا۔ چنانچہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ وہ ڈریس پہن کر، یعنی کچھ نہ پہن کر، صرف ایک نیکر میں پوری ملک کی جو ہے پریڈ کرتا ہے، اور لوگ واہ واہ کیا بات ہے، کیا خوبصورت ڈریس ہے، جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری تمام عوام جو ہے ماشاءاللہ عقل مند ہے، ان تمام لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ بادشاہ ایک جگہ سے گزرا، اس عمارت پہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے گود میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بچے نے فوراً کہا یہ کیسا بادشاہ ہے، پر دوسرے تیسرے بچے نے، تمام لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، بادشاہ کو بھی احساس ہو گیا، وزیروں کو بھی احساس ہو گیا، اور فوراً وہ بھاگتے بھاگتے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، پتہ نہیں وہ واپس آئے کہ نہیں آئے۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اگر ایک گناہ یا غلطی یا خامی نظر بھی آ رہی ہے اس کو نظر انداز کر دیں۔ تو اگر کسی کو ہم توجہ دلائیں کہ خواتین بے حجاب ہیں، خواتین میں جو ہے وہ بے حجابی کا مرض بڑھ رہا ہے، یا معاشرہ بے روی کی طرف ہے، تو وہ اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں اٹ از نارمل، نتھنگ نیو، نتھنگ ایب نارمل، یہ تو ہونا چاہیے، ایسا تو ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بے حجابی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں کراچی میں پان کی دکانوں پہ جو پان دیا جاتا تھا وہ ایسے رسالوں کے صفحات اور میگزین سے دیا جاتا تھا کہ جس میں اداکاروں کی تصویریں ہوا کرتی تھیں۔ تو ہمارے ایک دوست نے اعتراض کیا ان پر کہ بھئی یہ آپ اس طرح کی تصویروں میں لپیٹ کے پان نہ دیا کریں، اس طرح تو عریانیت اور بے حجابی کو فروغ حاصل ہوگا۔ تو اس پان والے نے کہا کہ بھئی کون سی عریانیت، کون سی فحاشی، کہاں ہے ایسی بات؟ انہوں نے کہا یہ دیکھیں جو آپ نے دیا ہے، وہ کاغذ الٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، کہہ لیں گے اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو ہمارے معاشرے کو یہ بے حجابی، یہ عریانی، یہ فحاشی، یہ بے حیائی ایسی منہ کو لگ گئی ہے کہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ غلط ہے۔
تو آئیے اپنی غیرت کو ثابت کیجئے کہ واقعی یہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، بے حجابی، اس کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ بد نظری. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہمارے گھر کی خواتین ہیں، ان کو ہم پردہ کروا دیں گے، ان کو جو ہم حجاب کروا دیں گے، لیکن باہر کی خواتین وہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہم ان کے خلاف کیوں آواز اٹھائیں. لیکن جو باہر کی خواتین ہیں ان پہ نگاہ ڈالنے کی وجہ سے آپ جس بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کی سزا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت میں گرم گرم آگ کی سلاخیں آپ کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی جو جہنم میں پھینکے جانے تک آپ کی آنکھوں میں رہیں گی، جہاں روز محشر میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. بد نظری کا گناہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے نامحرم پہ نگاہ ڈالی شہوت بری، اس نے گویا مولا علی کو 60 مرتبہ 60 ٹائمز قتل کیا. اب آئیے اہمیت موضوع کی طرف. یاد رکھیے کہ حجاب ایک گھر کی طرح ہے. جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اپنی آزادانہ ایکٹیویٹیز اور کاموں کو جاری رکھتے ہیں. چنانچہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو وہ چاہتی ہے میں گھر کی طرح محسوس کروں، گھر کی طرح اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھوں. تو جان لیجئے حجاب عورت کے لیے ایک گھر ہے اور وہ گھر کو اپنے ساتھ لے لے کے گھوم رہی ہوتی ہے. چنانچہ اس میں وہ بہت مکمل طور پہ اپنے آپ کو ہوم فیل کرتی ہے. اور ویسے بھی قیمتی چیز تجوری میں مثلا مال، جویلری، سی پی، موتی سی پی میں، تو قیمتی چیز ہمیشہ چھپا کے رکھی جاتی ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے رکھی جاتی ہے تاکہ کوئی چرا نہ لے، کوئی اس کو لوٹ نہ لے. تو عورت کا بھی یہی حال ہے کہ عورت اتنی قیمتی شے ہے کہ کوئی اس کو چرا نہ لے. اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف کہ لباس مغرب میں کیا ہے اور مغرب لباس کو کس طرح دیکھتا ہے. کیونکہ حجاب لباس کی بیٹی ہے، یعنی لباس ہوگا تو حجاب ہوگا. لباس اپنا مقصد پورا کر رہا ہے تو حجاب بھی خود بخود اپنا مقصد پورا کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن لباس کی اہمیت یا ضرورت کیا ہے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں لباس ایک ضرورت ہے. کیوں کہ وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو سردی سے بچاتا ہے گرم کپڑوں کی صورت میں، گرمی سے بچاتا ہے پتلے کپڑوں کی صورت میں، بارش سے بچاتا ہے برساتی کی صورت میں، ہوا کے جھکر سے بچاتا ہے. یہ جو آپ دوپٹہ یا قطرہ جو عربی میں کہتے ہیں وہ آپ نے سر پہ ڈالتے ہیں. حیا کا مظہر ہے. اگر آپ نے مکمل لباس پہنا ہے، آپ نے باحجاب لباس پہنا ہے، اس کا مطلب ہے باحیا ہیں آپ اور آپ کے اندر شرم موجود ہے. حجاب زیب و زینت دیتا ہے. آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں تو آپ کا لباس اور مختلف مواقعوں کے اعتبار سے آپ کا لباس مختلف ہوتا ہے، یعنی وہ زینت کا اظہار بھی ہے اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. لباس انسان کے مزاج کو بتلاتا ہے. اگر آپ رنگ برنگا اور شوق قسم کا لباس پہنیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کی طبیعت میں بھی شوخی ہے. اگر آپ سادہ لباس پہنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی طبیعت میں سادگی ہے. لباس ثقافت کا مظہر ہے. آپ جس ملک، جس علاقے، جس رنگ و نسل قوم سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس قسم کا لباس پہنیں گے. لیکن سب سے اہم چیز، سب سے اہم بات جو آپ کو یہاں بتلانا مقصود ہے وہ ہے کہ لباس اب نظریہ بن چکا ہے. لباس آئیڈیالوجی یا نظریہ کیسے ہے، اس کے لیے ہمیں تاریخ لباس کی طرف جانا پڑے گا. دیکھیں قدیم زمانے میں لباس، چاہے وہ مشرق کے ہوں، چاہے وہ مغرب کے ہوں، چاہے وہ عرب کے ہوں، چاہے وہ عجم کے ہوں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، چاہے وہ افریقہ کے ہوں، تمام کے تمام لباس لوز ہوا کرتے تھے. چاہے عورتوں کے لباس ہو چاہے مردوں کے لباس ہو، ڈھیلے ڈھالے لباس ہوا کرتے تھے. خود امریکہ اور یورپ میں بھی مرد ہوں یا خواتین ڈھیلے ڈھالے لباس پہنا کرتے تھے. آپ 100 سال پہلے امریکہ میں ہونے والے جلسے جلوس کی تصویریں جو عورتیں نکالا کرتی تھیں اپنے ووٹ کے حق میں، وہ آپ نکال کے دیکھ لیں. آپ کو پچھلی مرتبہ دکھلائی بھی تھی کہ عورتیں اس طرح کا لباس پہنی ہوئی ہیں جیسے وہ پردہ کرتی ہیں. سر پہ ہیڈ پہنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا نقاب بھی اوپر سے جالی دار لٹک رہا ہوتا ہے، گلوز پہنے ہوئے ہیں، فل سلیو ہے، اسکارف وہ آپ کا جو وہ ہے اسکرٹ وہ ٹخنوں تک ہے،
اور موزے اس پہ موجود ہیں. یعنی مکمل طور پہ ایک حجاب ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لوز اور پوری باڈی کو کور کرتا ہوا، چھپاتا ہوا. لیکن اس کے بعد لباس جو ہے مختصر سے مختصر ترین ہوتا گیا. جدید مغربی لباس مختصر ترین لباس ہے. کیوں؟ تنگ لباس ہے. کیوں؟ شفاف لباس ہے. کیوں؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ دیکھنی پڑے گی. قرون وسطیٰ، مڈل ایج کو کہتے ہیں کہ جس میں مذہبیات پر بات ہوئی، الہیات پہ بات ہوئی، اور قرآن پہ بات ہوئی، بائبل پہ بات ہوئی، یعنی مختلف قسم کے مذاہب پر بات ہوئی. اور یہ دور مشتمل تھا 500 صدی سے لے کر 15ویں صدی تک، 5ویں صدی سے 15ویں صدی تک. اس کے بعد نشاط ثانیہ کا دور آیا، رینیسنس کا دور، جو کہ یورپ میں پیدا ہوئی. اٹلی اس کا مرکز اور محور تھا، اور یہ 1700 سے لے کر 19ویں صدی تک، یہ 14ویں صدی سے 17ویں صدی تک چلتا رہا. یہ وہ دور تھا کہ جس میں جو ہے انسان کو اپنی فکر ہوئی اور اس نے الہیات کو یا مذہب کو چھوڑ دیا. اس کے بعد جدید دور یا ماڈرن ایج جو 17ویں صدی سے لے کر آج تک چل رہا ہے. ڈیوڈ کا مجسمہ مائیکل اینجیلو نے بنایا، کہ جو کہ اٹلی کا بہت مشہور مجسمہ ساز اور فلسفی تھا. اور اس نے یہ مجسمہ اس طرح بنایا کہ اس نے یہ آئیڈیالوجی دی کہ انسان کو فقط اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ یورپ اور دوسرے ممالک صلیبی جنگوں سے ابھی جان چھڑا کے آزاد ہوئے تھے، اور اس کے مضر اثرات سے اب تک گزر رہے تھے. یعنی بیماریاں ہیں، مثلاً تباہ کاریاں ہیں، مثلاً معاشی گراوٹ ہے، مہنگائی ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ انسان کو خدا کے لیے نہیں، انسان کو مذہب کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو اپنے آپ کے لیے جینا چاہیے. چنانچہ انہوں نے ڈیوڈ کا مجسمہ بنایا، جو ایک نوجوان کا مجسمہ تھا، جس میں یہ زیادہ فوکس کیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ فقط اپنے لیے زندگی گزارے. اگر وہ خدا مذہب کے لیے زندگی گزارے گا تو پھر اسی طرح کی صلیبی جنگیں اور مختلف قسم کی مورکہ آرائی ہوگی، اور انسان دوبارہ جھگڑوں میں پڑ جائے گا. حتیٰ کہ انہوں نے مریم مقدس کا مجسمہ بھی جو اس طرح کا ترتیب دیا کہ پہلے مریم مقدس حجاب میں نظر آیا کرتی تھی، اب وہ جو ہے حجاب کے بغیر نظر آنے لگی. ڈیکارڈ نے 400 سال پہلے کہا تھا، میں ہوں کہ میں سوچتا ہوں. اور اس کے بعد جب یورپ میں عورتوں کے بے حجاب مجسمے بنائے گئے تو بات یہاں پر پہنچی کہ عورت کہنے لگی، میں ہوں اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں. یعنی اگر عورت کو لوگ نہ دیکھیں تو وہ عورت ہی نہیں. چنانچہ عورت نے اپنے حسن کی، اپنے زیب و زینت کی نمائش کرنی شروع کر دی اور حجاب کو پرے رکھ دیا. یہاں سے حجاب ایک ریاکاری نمود و نمائش کا مرکز بن گیا. یعنی مقصد لباس کچھ اور تھا، اور اب مقصد لباس کچھ اور ہو گیا. اب مقصد لباس انفرادی ذاتی تشہیر کا سبب بن گیا. یعنی اگر حجاب بھی پہنا جاتا تو اس طرح پہنا جاتا کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ میں کیا پہنی ہوئی ہوں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کو انگلش میں ڈریس کہتے ہیں، یعنی آراستہ کرنا. لباس کو عربی میں لباس کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. لباس کو فارسی میں پوشاک کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے چھپانا. تو آپ نے دیکھا مشرق اور مغرب میں لباس کے معنوں میں فرق. مغرب میں لباس کا معنی ہے دکھانا، اپنے لباس کو دکھانا، اپنے جسم کو دکھانا، اپنے جسم کی نمائش کرنا. اور آج کل کے لباس ہی ایسے ہیں کہ پہنتے ہوئے بھی اپنے جسم کی نمائش ہوتی ہے. اور رسول اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے کہ جو لباس پہنتے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی. چنانچہ ہمارے ہاں لباس کا مطلب ہے اپنی شخصیت یا اپنے جسم کو چھپانا، جس کے لیے جو لوگ فقط ریاکاری کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے لباس استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے امام نے فرمایا کسی شخص کی ذلت و خواری کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے یا ایسی سواری اختیار کرے جو اسے نمایاں اور مشہور کر دے. جو شخص اپنے آپ کو منفرد اور نمایاں کرنے کے لیے لباس پہنے تو قیامت میں خداوند عالم قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے آگ کا لباس بنائے گا. تو آپ نے دیکھا دنیا میں ایسے شخص کو ذلیل و خوار کہا گیا ہے جو ریاکاری کے لیے لباس استعمال کرے، اور قیامت میں ایسے شخص کو سزا کی بری خبر سنائی گئی ہے، یعنی آگ کا لباس اس کو پہنایا جائے گا. اجتماعی مقصد فقط اور فقط کاروبار اور منافع سازی ہو گیا. عورت کو جب بے حجاب کیا گیا تو اس کو خوبصورت نظر آنے کے لیے میک اپ کا سامان دیا گیا. چنانچہ آئے دن
نئے نئے میک اپ کے گیجٹس اور طریقہ کار ایجاد ہونے لگے اور عورت کے لیے باقاعدہ ایک میک اپ کی انڈسٹری وجود میں آ گئی. اس کے بعد فیشن کو ایجاد کیا گیا. ہر سال ایک نئے فیشن کو انٹروڈیوس کروایا گیا. کبھی تنگ لباس، کبھی ڈھیلا لباس، کبھی آدھا لباس، کبھی پورا لباس، کبھی لمبے لمبے کرتے، کبھی چھوٹی چھوٹی کرتیاں، کبھی ٹائٹس، کبھی لیگنگز، اور اس طرح کے مختلف قسم کے جو ہے لباس لوگوں میں انٹروڈیوس کروائے گئے تاکہ لوگوں کو یعنی عورتوں کو کہا جائے کہ آپ اپنے لباس کو دکھائیں. اور پھر اس فیشن کے لیے فلموں کا سہارا لیا گیا، ڈراموں کا سہارا لیا گیا، ایڈورٹیزمنٹ کا سہارا لیا گیا اور مختلف قسم کے ٹاک شوز کا سہارا لیا گیا، بلکہ باقاعدہ پورے ٹی وی چینلز فیشن کے نام پر وجود میں آ چکے ہیں. یاد رکھیے دنیا میں اس وقت 3 کاروبار عروج پر ہیں اور یہ تینوں کاروبار امریکہ بہادر چلا رہا ہے. وہ ہے اسلحہ سازی کی خرید و فروخت، منشیات کی خرید و فروخت اور فحاشی. اسلحہ کا سب سے بڑا بائر 2016-15 کی فگر کے مطابق سعودی عرب ہے، جس نے امریکہ سے سب سے زیادہ اسلحہ خریدا ہے. منشیات 50% آف دا نارکوٹکس آر کنزیومڈ بائی USA. فحاشی امریکہ اسپیشلی کیلیفورنیا اس وقت فحاشی کا ہالی ووڈ سب سے بڑا اڈا سمجھا جاتا ہے، جہاں کی پیدا کی ہوئی فحاشی اور یعنی پوری دنیا میں انسان کو زیر و زبر کیے ہوئے ہے. اب آئیے ہماری گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف، حجاب اور مغرب، یعنی مغرب حجاب کو کیسے دیکھتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے یہ تصویر بہترین عکاسی کرتی ہے اسلامی مشرقی عورت اور غیر اسلامی مغربی عورت کی. یعنی مغربی عورت کی آنکھیں بند ہیں، سب کچھ کھلا ہوا ہے، اور مشرقی عورت اسلامی عورت کا سب کچھ بند ہے، محفوظ ہے، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. یعنی وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن مغربی عورت کو نہیں معلوم کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا اس کی آنکھوں کو بند کر دیا گیا ہے. مغرب نے یہ الزام لگایا کہ حجاب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. فقط ایک مثال ایران کی. ایران میں اسلامک ریولوشن 1979 کے وقت 1 لاکھ طلبہ و طالبات یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھتے تھے. اب ان طلبہ و طالبات کی تعداد 20 لاکھ ہو چکی ہے. کیا ایران کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے؟ جی نہیں، پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. عورتوں کی خواندگی کی شرح لٹریسی ریٹ 99.3 ہے. ویکیپیڈیا کی یہ خبر ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ملک سب سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے وہ ایران کا ملک ہے. چنانچہ ایران کے لوگ سب سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. ڈرون طیارہ اتار کے اس کی کاپی بنا لیتے ہیں، پاکستان سے ایٹمک بم کا فارمولہ لے کے ایٹم بم بنا لیتے ہیں اور امریکہ جیسے ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں. یہ وہی ایران ہے کہ جہاں پر انقلاب سے پہلے رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں حجاب پہ پابندی تھی اور کشف حجاب کے نام سے تحریک چلائی گئی، یعنی حجاب اتارو. اس کے بعد دفع حجاب، یعنی حجاب کو ختم کرو، یعنی زبردستی اتارو کی تحریک چلائی گئی. پہلے عورتوں کو کہا کہ آپ حجاب اتار دیں اور گھر سے باہر جب نکلیں تو بغیر حجاب کے نکلیں، اور جب عورتوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو پولیس والوں نے باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی اور جو عورت جہاں جہاں حجاب کے ساتھ نظر آتی وہ اس کا حجاب اور چادر کھینچ لیتے. حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا کہ پولیس والے دوربین لے کے پہاڑی کے اوپر یا کسی عمارت کی چھت پہ کھڑے ہوتے اور دوربین سے دور دور تک دیکھ رہے ہوتے کہ کون سی عورت حجاب کے ساتھ گھر سے نکلی ہے، اور جہاں ان کو کوئی عورت نظر آتی وہ فوراً گھوڑے پہ ایک پولیس آفیسر کو سوار کر کے بھیجتے اور کہتے جاؤ فلاں مقام پر، فلاں چوراہے پر، فلاں سڑک پر، فلاں گلی میں یہ عورت کھڑی ہے، اس کا حجاب اتارو. اس وقت ایران کی لٹریسی ریٹ کیا تھا؟ اس وقت ایران کیا ترقی کر رہا تھا آپ کو معلوم ہے. اور اس وقت دنیا بھر کی 20 سالہ معاشی پابندی کے باوجود ایران میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امپورٹ ہوتی ہو. سوئی سے لے کے ہوائی جہاز اور شیشیوں سے لے کے ایٹم بم تک ایران خود بناتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کھیلیں گے کیسے حجاب پہن کر؟
آپ کو معلوم ہے ایران کی فٹ بال ٹیم میں کوئی ایسی کھلاڑی نہیں جو حجاب نہ کرتی ہو. پچھلے سال اس ٹیم کو جارڈن سے 3-0 کی شکست ہوئی. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کیا ایران برا کھیلا؟ جی نہیں. کیا جارڈن اچھا کھیلا؟ جی نہیں. میچ ہی نہیں ہوا. کیوں؟ اولمپک کی کوالیفائنگ راؤنڈ کی مینجمنٹ نے جب دیکھا کہ ایران کی پوری ٹیم حجاب کے ساتھ میدان میں اتری ہے تو انہوں نے واویلا مچا دیا کہ بھئی یہ کیسا کٹ، یہ کیسا لباس، یہ کیسی کٹ ہے، آپ فوراً حجاب اتارے ورنہ ہم آپ کو کھیلنے نہیں دیں گے. ایک عورت نے بھی حجاب نہیں اتارا اور سب نے کہا کہ ہم حجاب نہیں اتاریں گے. چنانچہ اس پوری ٹیم کو 3-0 کی شکست دے کر ایک پینالٹی لگائی گئی. لیکن اب اولمپک کمیٹی نے رگبی میں تسلیم کر لیا ہے کہ عورت حجاب پہن سکتی ہے، تائیکوانڈو میں تسلیم کر لیا ہے کہ عورت لباس پہن سکتی ہے، سوئمنگ میں تسلیم کر لیا ہے کہ عورت حجاب پہن سکتی ہے. انشاءاللہ فٹ بال سمیت دیگر کھیلوں میں بھی عنقریب تسلیم کر لیا جائے گا کہ عورت حجاب میں رہ کر ترقی کر سکتی ہے. اگر بے حجابی ترقی کی علامت ہے تو جانوروں کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہونا چاہیے. اسلام اگر حجاب رکاوٹ کے لیے رکھتا، واجب کرتا، تو سب سے کم ترقی ہمیں اسلام میں عورت کی نظر آتی. یعنی عورت کا اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کے پودے کو نشو و نما دینے میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. بی بی خدیجہ پہلی خاتون جنہوں نے اپنا مال اور سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. رسول اللہ کو پہلی وحی کے بعد تسلیاں دینے والی بی بی خدیجہ، ان کا ساتھ دینے والی، ان کا حوصلہ بڑھانے والی ایک عورت. اور اس عورت نے رسول اللہ کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور ان کو جو ہے وہ ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا. بزنس وومن، ملکۃ العرب، لیکن رسول اللہ نے کبھی بھی ان کو بزنس کرنے سے نہیں روکا. کیسے ایک عورت حجاب میں رہتے ہوئے تمام مردوں سے آگے نکل گئی؟ بی بی سمیہ اسلام کے لیے شہادت دینے والا پہلا مرد نہیں تھا، پہلی عورت. بی بی سیدہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ 5 سال کی عمر میں رسول اللہ کے اوپر کسی نے اوجھڑی ڈال دی ہے تو بی بی سیدہ باہر نکلتی ہیں، ڈرتی نہیں ہیں. اوجھڑی کو، کوڑے کو، بلازت کو رسول اللہ کے اوپر سے ہٹاتی ہیں، گھر آ کے ان کا سر دھلاتی ہیں. جنگ احد میں خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا تو فوراً جنگ احد کے میدان میں مردوں کی طرح پہنچ جاتی ہیں جہاں پہ بہت سارے مرد میدان چھوڑ کے جا چکے تھے. جنگ خندق میں کچھ روٹیاں پکاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں رسول اللہ نے بہت دنوں سے روٹی نہیں کھائی. جنگ خندق کے میدان میں تنہ تنہا پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے روٹیاں بنائی تھی، سوچا آپ کے لیے لے آؤں. بی بی زینب اگر کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا کا واقعہ، کربلا کی قربانی کو آگے بڑھانے والا کون ہوتا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بی بی زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار کو امام حسین لے کر چلتے اور بی بی زینب کو گھر میں رکھ دے. لیکن ان کو معلوم تھا کہ بی بی زینب نے ہی اس کربلا کے واقعے کو آگے بڑھانا ہے. اگر عورت کا اسلام میں کردار نہ ہوتا تو ہمیں کربلا میں اور کربلا کے بعد عورتیں اسلام کے لیے شہادتیں اور قربانیاں دیتی ہوئی نہیں نظر آتی. اور یہی نہیں، آنے والے دور میں امام زمانہ کے ساتھیوں میں 37 کی تعداد فقط عورتوں کی ہوگی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. مغرب نے جب یہ دیکھا کہ تعلیمی اور کھیل کے میدان میں عورت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے حجاب کے ساتھ، چنانچہ صحت کے متعلق سائنسی شوشہ چھوڑا گیا اور یہ کہا کہ جو عورتیں حجاب کرتی ہیں ان کے جسم میں سورج کی شعاعیں صحیح نہیں پہنچتی، وٹامن ڈی ایکٹیو نہیں ہوتا، اور جب تک وٹامن ڈی ایکٹیو نہیں ہوگا کیلشیم ایبزارب نہیں ہوگا، اور کیلشیم جب تک ایبزارب نہیں ہوگا بونز میں ڈپازٹ نہیں ہوگا، اور جب تک بونز میں کیلشیم ڈپازٹ نہیں ہوگا بونز اسٹرانگ نہیں ہوں گی. چنانچہ عورتوں کو آسٹیوملیشیا ہو سکتا ہے، یعنی کمزور ہڈیوں کی بیماری جو عورتیں حجاب کرتی ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ کیلشیم کی ضرورت ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ متحرک ہوتے ہیں. عورت مردوں کے مقابلے میں کم ایکٹیو ہوتی ہے، چنانچہ اس کو کیلشیم کی کم ضرورت ہے. اور بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ جو عورتیں حجاب نہیں کرتی یا لباس کم پہنتی ہیں، اپنی باڈی کو ایکسپوز کرتی ہیں، ان میں اسکن کینسر ہونے کے امکانات مردوں اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں جو کہ حجاب کرتی ہیں، کیونکہ عورت کی اسکن بہت زیادہ نازک ہوتی ہے. ضروری ہے کہ اس کی اسکن کو حجاب سے ڈھانپا جائے تاکہ نہ صرف یہ مردوں کی نظروں سے بچیں بلکہ اس کینسر کرنے والی سورج کی شعاؤں سے بھی بچیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ناروے، فن لینڈ، اسکینڈینیوین سٹیز کنٹریز
جو کہ بہت زیادہ سہولیات کے اعتبار سے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشنز پر ہیں، وہاں پہ عورتوں کو باقاعدہ انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ خدا را گھر میں بیٹھو، خدا را اپنے بچوں کی پرورش کرو، خدا را ماں بن کے دکھاؤ، ہم تم کو ایکسٹرا اماؤنٹ دینے کے لیے تیار ہیں، جتنا پیسہ، جتنی سیلری تم اپنی جاب سے کماتی ہو اس سے زیادہ پیسہ ہم تم کو اس وقت دیں گے کہ تم گھر میں بطور ماں بیٹھو۔ لیکن وہاں کی عورتوں نے انکار کر دیا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میں مرد کے بغیر، مرد کے ساتھ ساتھ کام کروں، اس کی طرح آفس میں بیٹھوں، اور ماں بننا گویا کام ہی نہیں ہے اس کے نزدیک۔ چنانچہ اب وہ ناروے اور دوسرے ملک اس بات کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح عورت کو گھر میں بٹھایا جائے اور بچوں کی پرورش کی طرف ان کی توجہ دلائی جائے۔ ایک اور شوشہ چھوڑا گیا، اور یہ شوشہ عموماً ہمارے یہاں پاکستان کی اور مشرقی علاقوں میں رہنے والے عورتیں چھوڑتی ہیں کہ بھئی حجاب جب میں کرتی ہوں تو مجھے گرمی بہت لگتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کو بتا دیں کہ عورت کا باڈی ٹیمپریچر مردوں کے مقابلے میں 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے، تو اگر وہ حجاب کرتی ہیں تو حجاب کرنے کی صورت میں ان کا باڈی ٹیمپریچر مرد کے برابر آ جائے گا، کم از کم ٹیمپریچر میں تو مرد کے برابر آ گئی، شانہ بشانہ آپ چل لی، تو اس سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا باڈی ٹیمپریچر مرد کے برابر آ گیا، حالانکہ میں فزیکلی ویک ہوں۔ چنانچہ عورت جب حجاب کرتی ہے تو اس کا باڈی ٹیمپریچر جو کم ہوتا ہے آلریڈی وہ بڑھ جاتا ہے اور مردوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جو عورتیں مغرب میں رہتی ہیں ان کو تو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ وہاں سردیاں ہیں، آلریڈی باڈی ٹیمپریچر کم ہے، ان کو سردیاں زیادہ لگتی ہیں، تو وہ اور زیادہ حجاب کریں گی تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ حجاب سے گرمی لگتی ہے، حجاب آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو نارمل کرتا ہے۔ جو خواتین حجاب نہیں کرتی وہ ایب نارمل بھی ہیں اور ایب نارمل باڈی ٹیمپریچر بھی رکھتی ہیں۔ چوتھا مرحلہ حجاب اور قرآن، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ، 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم کی گفتگو کو دوبارہ جاری رکھیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حجاب اور قرآن، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اگر عورت بے حجاب ہے تو مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے رسول آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر عورت اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ گناہ میں بہتے چلے جائیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، آپ اپنی جہنم کی آگ کو بجھائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مؤذن تھا، مسجد میں اذان دیا کرتا تھا، مسجد کی سیڑھی پہ چڑھ کر جب وہ مینارے پہ جاتا اور اذان دیتا تو اس کی نگاہ مسجد کے پڑوس میں پارسی خاندان جو رہا کرتا تھا اس کی لڑکی پہ پڑتی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ اس کے دام الفت میں گرفتار ہو گیا، اور ایک دفعہ اس نے دروازہ کھٹکھٹا ہی دیا اور اس شخص کو کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، بہت سمجھایا بجھایا، اس نے کہا اچھا کل آنا۔ اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے ایک عجیب مشورہ دیا، کہنے لگا تم اس کے لیے یہ شرط رکھ دو کہ تمہیں اپنا مذہب اسلام چھوڑنا پڑے گا تب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اور اگر وہ تیار ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے پارسی مذہب کو شہرت مل جائے گی، یہ اسلامی ملک ہے، لوگ کہیں گے دیکھو ایک مؤذن نے پارسی مذہب قبول کر لیا، اس کا مطلب ہے پارسی مذہب میں کچھ ہے تو وزن اور دلیل کہ اس نے قبول کر لیا۔ دوسرے دن اس نے اس لڑکے کو کہا کہ تم اگر پارسی ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی لڑکی دے دوں گا، اور وہ عشق میں دیوانہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہوں پارسی ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم اگلے جمعے کو عصر کے وقت آ جانا اور میں تمہاری شادی اپنی لڑکی سے کر دوں گا۔ چنانچہ وہ بڑا خوش ہوا، دن گزرتے رہے، جمعے کا دن آیا، اس نے عصر کی اذان دی اور سیڑھی سے نیچے جاتے ہوئے جلدی جلدی قدم اٹھانے لگا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہیں سیڑھی کے نیچے گر کر وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدمی عمر بھر نیکی کرتا ہے، اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، اور خاتمہ بالسوء ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدمی کو ایسی موت سے بچائے، تو یہ بد نظری ہے، یہ شہوت بری نگاہیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دین ایمان
خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کسی عورت پہ لذت بھری نگاہ ڈالتا ہے تو سب سے پہلا اثر یا سب سے پہلی سزا جو اللہ دیتا ہے اس سے اس کی عبادت کی حلاوت چھین لیتا ہے. یعنی اس کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا, وہ چاشنی وہ خوبصورتی محسوس نہیں ہوتی. اور جب وہ عورت پہ نگاہ نہیں ڈالتا, ہٹا لیتا ہے, تو سب سے پہلی جو لذت یا نعمت دیتا ہے اس کی عبادت میں خشوع و خضوع اور لذت پیدا ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جو نوجوان جب کسی نامحرم پہ نظر ڈلتی ہے تو فوراً جب ہٹا لیتا ہے, اسی وقت اس کی حور جنت میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس نوجوان کو جلد از جلد مجھ سے ملا دے. اسی طرح عورتوں کو بھی کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ارے رسول, آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت و آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو, اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں میں ڈال لیں. یعنی عورت کو مرد کی طرح کا حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے, عورت اس طرح مردوں کی طرح متاثر نہیں ہوتی جس طرح مرد متاثر ہوتا ہے, لیکن عورت بھی بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے. اور عورت کو ایک الگ اضافی مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ, کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرتی پڑے إِلَّا مَا ظَهَرَ, جو ظاہر ہو جائے, یعنی جیسے چہرہ ہے اور ہتھیلیاں ہیں, اور ان کے سامنے کہ جو محرم ہے ان کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہے, اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں میں ڈالے رہے. سورہ نور آیت نمبر 31. کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں دریائے فرات کے کنارے دو سلطنتیں, دو بادشاہ رہا کرتے تھے. اس طرف شاپور اور اس طرف اساطیرون. ایک دفعہ شاپور کو طاقت و قوت ملی, اس نے اساطیرون کے محل پر حملہ کرنا چاہا. وہ اپنے قلعے میں نظر بند ہو کے بیٹھ گیا. چنانچہ اس نے قلعے کا محاصرہ کیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب قلعے کا دروازہ کھلے اور اس پہ حملہ کرے. ادھر اساطیرون کی بیٹی چھت سے شاپور کو دیکھ رہی تھی. وہ اس کی مردانہ وجاہت سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے غلام کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اگر میں کسی طرح قلعے کا دروازہ کھلوا دوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو شاپور نے فوراً جو ہے وہ پیغام بھجوایا خط کا جواب کی صورت میں کہ ٹھیک ہے, تم دروازہ کھلوا دو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا, تمہیں اپنی ملک کی ملکہ بناؤں گا. چنانچہ اس نے کسی بہانے سے غلام سے کہلوا کر قلعے کا دروازہ کھول دیا. شاپور کی فوج نے حملہ کیا اور اساطیرون کو قتل کر کے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا. شاپور نے وعدے کے مطابق اساطیرون کی بیٹی سے شادی کر لی. ایک دفعہ اساطیرون کی بیٹی جو اب شاپور کی بیوی بن چکی تھی, سو کے اٹھی تو اس کی کوہنی جو ہے اس نے ایک نشان پتے کی شکل کا موجود تھا. اس نے کہا کہ یہ نشان کیسا؟ اس نے کہا کہ میں جہاں سوئی تھی اس کے نیچے یعنی بستر کے اوپر جو ہے وہ پتا رکھا ہوا تھا اور میرا ہاتھ پتے پہ تھا. جب میں صبح اٹھی تو اس کا نشان پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ اتنے سے پتے نے تمہاری جلد پر نشان ڈال دیا اتنا گہرا. تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے بڑے ناز و نعام سے میری پرورش کی تھی. روزانہ گوسفن یعنی بھیڑ کا مغز, انڈے کی زردی اور شہد کھلایا کرتا تھا اور میری بہت حفاظت کیا کرتا تھا کہ آج تک کسی چونٹی نے بھی مجھے نہیں کاٹا, کسی کانٹے نے بھی میرے پاؤں میں زخم نہیں کیا. تو شاپور نے کہا کہ جس باپ نے تجھے اتنے ناز و نعام سے پالا اس کو قتل کروانے کے لیے تو نے سوچا بھی نہیں, اور مجھ سے شادی کی خاطر تو نے اپنے بادشاہ کو, اپنے باپ کو قتل کروا دیا, تو مجھ سے کیا وفا کرے گی؟ چنانچہ اس نے کہا کہ اس عورت کو یعنی اساطیرون کی بیٹی اور اس کی بیوی کو بالوں سے پکڑ کے گھوڑے سے باندھ دیا جائے, گھوڑے کی دم سے, اور گھوڑے کو تیز دوڑایا جائے جب تک یہ عورت یعنی اساطیرون کی بیٹی مر نہ جائے اس وقت تک گھوڑے کو دوڑاتے رہو. اور یوں اساطیرون کی بیٹی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ بد نظری جہاں ایک مؤذن کو اپنے دین سے ہاتھ دھلوا سکتی ہے وہاں ایک عورت کو بھی موت سے ہمکنار کر سکتی ہے. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہن لباس لکم وانتم لباس لہن,
وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 187. یہ شوہر اور بیوی کے لیے ہے کہ ان کے لیے آپ اس میں کوئی پردہ نہیں, وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر لباس لہن اور لباس لکم کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے ہے. جیسے لباس آپ کی ستر پوشی کرتا ہے, اسی طرح عورت اور مرد ایک دوسرے کی ستر پوشی کرتے ہیں. مرد عورت کے عیب, کوتاہیاں, لغزشیں, خامیوں کو چھپائے, اور عورت بھی اپنے شوہر کی خامیاں, کوتاہیاں, لغزشوں کو, کمزوریوں کو چھپائے. تو دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات کچھ شوہر اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ بیچارے عورت کو ڈیفینس کرنے کے چکر میں بہت ساری باتیں اگل دیتے ہیں جس سے ان کی جگ ہزائی ہوتی ہے. ایک شوہر جو بہت کوآپریٹو ہوا کرتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ, ایک دفعہ چھت پر اپنی بیگم کے ساتھ کپڑے سکھوا رہے تھے, یعنی کپڑے تار پہ ڈالتے تھے وہ, اور بیگم دھو دھو کے ان کو دیتی تھی. ان کے دوستوں نے دیکھ لیا, اور شام کو جب وہ دوستوں کے ساتھ نکڑ بے گلی کے بیٹھے تو دوستوں نے ریکارڈ لگانا شروع کر دیا کہ تم تو بڑے جورو کے غلام ہو, تم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کپڑے دھلوا رہے ہو. پہلے تو انہوں نے انکار کیا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی تمام ثبوت موجود ہیں, تمام گواہان موجود ہیں, تو غصے میں آ کے انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ کپڑے سکھوا رہا ہوں تو کیا ہوا, صبح وہ میرے ساتھ پراٹھے بھی تو بنواتی ہے, تو میں اس کی مدد کرتا ہوں, وہ میری مدد کرتی ہے. تو بہرحال اتنے سیدھے سادے شوہر بھی ہوتے ہیں, لیکن پراٹھے بنوانے میں اور کپڑے دھلوانے میں بھی مدد کرنے میں کوئی عار نہیں. حج اور عمرے کا ثواب ہے. اچھا, ہمیں معلوم ہو کہ آپ لطیفے آپ کو پسند ہے, تو 3-4 لطیفے ہر درس میں ہم رکھ دیا کریں. آیت ہے فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. دیکھیں, یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات نیکیوں کی توفیق گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. مولا سے کسی نے کہا کہ میں کل نماز شب میں نہ اٹھ سکا, تو مولا نے کہا کہ تیرے گناہ نے تیرے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے. جب بی بی حوا اور جناب آدم سے ترک اولا ہوا اور وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھا بیٹھے, تو کیا ہوا, ان کے سطر, ان کے جسم کے وہ اس سے جو پوشیدہ تھے وہ ایک دوسرے پہ نمایاں ہو گئے, آیا ہو گئے. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. بس جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے جسم کے چھپے ہوئے حصے نمودار ہو گئے. واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اور وہ جنت کے پتوں کو جوڑ کر اپنے یہ مقام سطر چھپانے لگے. تو اگر آپ کا حجاب کا جی نہیں چاہتا, حجاب کرنے میں الجھن ہوتی ہے, تو آپ دیکھیے کون سا ایسا گناہ ہے جو حجاب میں مانے ہے. اس کے علاوہ اللہ اپنے رسول کو, ان کی بیویوں کو, ان کی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو ایک بہت سخت جو حکم دے رہا ہے, جو کہ تمام کا تمام عورتوں پہ لاگو ہوتا ہے, مخصوص عورتوں پہ نہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی, آپ اپنی بیٹیوں, بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنے اوپر چادر بطور گھونگھٹ لٹکا لیا کرے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ طریقہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. یعنی رسول کی گھر کی عورتوں کو, ان کی بیویوں بیٹی کو اور بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو بھی, کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے اوپر چادر بطور گھونگھٹ لٹکا لیا کریں. یہ آیت عموماً حجاب کی حکمت یا حجاب کے حکم کے طور پہ اکثر کوٹ کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور جب تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو, قرار پاؤ, اور عہد جاہلیت کا سا اظہار زینت نہ کرو, یعنی بلا ضرورت نہ نکلو اور اپنی زینت کو بھی ظاہر نہ کرو. اور یہ وہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا تذکرہ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ
اور جب تم ان ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا زیادہ باعث ہے۔ یعنی عورت سے کوئی لین دین رکھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو اس میں بھی ایک حجاب اور ایک رکاوٹ ہونی چاہیے۔ اس طرح کی مکس گیدرنگ اور فری انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے جس طرح ایک مرد کا مرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ چند فقہی ٹپس یا مسائل بنیادی طور پہ جو ہر کسی کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ حجاب کی حدود سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے تمام بدن ڈھانپنا ہوگا، اور اگر ان پر زینت والی چیز ہو تو انہیں بھی چھپانا ہوگا۔ یہ ایک جنرل فارمولہ ہے، ایک عمومی کلیہ ہے۔ تفصیلات آپ توضیح مسائل اور دیگر فقہی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ حجاب کی شرائط شفاف نہ ہو، یعنی سی تھرو نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، تنگ نہ ہو، یعنی چست اور تنگ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء اور ان کے ابھار نظر آئیں۔ زینت نہ ہو، یعنی آپ نے کوئی ایسی چیز یعنی اسکارف ایسا رنگ برنگا یا فلیمبوینٹ قسم کا پہنا ہوا ہے جو خود ایک اٹریکشن کا سبب بن رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے حجاب، اسکارف، چادریں خواتین پہنتی ہیں جو خود ایک اٹریکشن کا سبب ہے، تو وہ آپ کے پردے کی افادیت کو کھو دیتا ہے۔ افراد جن سے حجاب کرنا ہے ہر نامحرم سے، چاہے کزن، دیور، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر لوگ جب کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس کی بہن سے تم شادی نہیں کر سکتے کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اکثر لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بس اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ تمہارے سامنے پردہ نہ کرے۔ تو یہ علت نہیں ہے، وہ بہرحال آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن اس لڑکی یعنی جو آپ کی بیوی ہے اس کے مرنے کے بعد طلاق کی صورت میں تو بہرحال کر سکتے ہیں بعد میں، چنانچہ وہ بھی جو ہے حجاب کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی۔ حجاب کی عمر 9 سال قمری مکمل ہونے پر ہے، اور مردوں کی بلوغت کی عمر جو ہے 15 سال، اور عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے 9 سال ہے، اور یہ قمری سال ہیں، عیسوی سال نہیں ہیں، اور قمری سال عیسوی سال سے پہلے ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیلکولیشن بھی ایک ویب سائٹ اگر کبھی ہوا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح جو ہے اپنی ڈیٹ آف برتھ جو آپ کو اکثر لوگوں کو انگلش میں یاد ہوتی ہے اس کو اردو میں ہم کیسے کنورٹ کریں اور اسلامی ڈیٹ میں، اور کس طرح اپنی ایگزیکٹ عمر معلوم کریں۔ ورنہ 6 مہینے یوزولی لوگ ڈفرینس رکھتے ہیں ارلی کا، پہلے بالغ ہونے کا۔ متبذلہ عورت ایسی عورت جو حجاب نہ کرتی ہو دیکھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ قصد لذت نہ ہو، جیسے ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، استاد، یا کوئی ایسی خاتون جس سے آپ کا روزانہ کا میل ملاپ ہو، ملنا جلنا ہو، یا وہ متبذلہ ہو۔ لیکن عورت اگر حجاب کرتی ہو، یعنی آپ کی روٹین میں اس سے ملنا شامل ہو، حجاب کرتی ہو، تو اس کے وہ حصے دیکھنا جو ہے جائز نہیں کہ جو غلطی سے یا قصد سہون جو ہے وہ چھپانے سے رہ جائے۔ مردوں کے وہ حصے جو عمومی طور پہ ڈھکے رہتے ہیں حجاب کے حکم میں ہے، چنانچہ مردوں کی ریسلنگ دیکھنا عورت کے لیے ممنوع ہے، یا ایسے کھیل جس میں مردوں کے جسم کو اوورلی ایکسپوز کیا گیا ہو، عام صورت سے زیادہ، عام صورتحال یا عام انداز سے زیادہ۔ تو اکثر عورتیں عموماً اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی کہ عورت کو مرد نہ دیکھے، لیکن عورت سمجھتی ہے کہ میں آزاد ہوں مرد کو دیکھنے کے لیے۔ اب آئیے بی بی سیدہ کی ذات مقدسہ کی طرف چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ ان کا حجاب کیسے تھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک دفعہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ بہترین عورت کون ہے، یا عورت کے لیے بہترین کیا چیز ہے؟ چنانچہ کوئی صحابی صحیح جواب نہیں دے سکا۔ سلمان فارسی بی بی سیدہ کے حجرے کی طرف گئے اور دیوار سے باہر کھڑے ہو کے سوال کیا کہ بی بی رسول اللہ نے یہ سوال کیا ہے، آپ اس کا کیا جواب دیتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ ہے، یا عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی عورت مرد کو دیکھے اور نہ ہی مرد اس کو دیکھے۔ تو یہاں پہ دونوں کنڈیشن آ گئی، اپنے آپ کو بھی مردوں کی نگاہوں سے چھپانا ہے اور خود بھی مردوں کو دیکھنے سے گریز کرنا ہے۔
اور ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ کے گھر میں نابینا صحابی آئے تو بی بی سیدہ اٹھ کے جانے لگی، تو رسول اللہ نے کہا کہ تم کیوں جا رہی ہو، تو نابینا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں تو نابینا نہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بدن کی خوشبو سونگھ لے۔ تو رسول اللہ نے بے اختیار کہا انکا بضعۃ منی، بے شک تم میرے جسم کا ٹکڑا ہو، یعنی جو میرے دل میں بات ہوگی، جو میری زبان پر بات ہوگی، وہی تمہارے دل اور تمہاری زبان پر بات ہوگی۔ بی بی سیدہ پوری زندگی اس حجرے میں رہی یا اس گھر میں رہی، اس جگہ رہی کہ جو مسجد نبوی سے متصل تھا، اور آپ کے حجرے سے رسول اللہ کا منبر چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اگر وہ اپنے حجرے سے نکلتی تو رسول اللہ کو صاف طور پہ دیکھ سکتی تھی، ان کا خطبہ سن سکتی تھی، ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن عمر بھر انہوں نے اپنے حجرے سے قدم باہر نہیں نکالا۔ عمر بھر جو ہے وہ باہر نکل کے رسول اللہ کو نہیں سنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ جناب سیدہ کی حجاب کی معراج تھی کہ انہوں نے چند قدم جو ہے اپنے حجرے سے باہر نکلنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا۔ اور جب خطبہ فدق کے پہ احتجاج کے لیے اپنے گھر سے نکلی خلیفہ وقت کے دربار میں جانے کے لیے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی قد و قامت کی 7 محجبہ خواتین بنی ہاشم سے لی، اور اس طرح مدینہ کی گلیوں میں جا رہی تھی، چل رہی تھی کہ لوگ مشخص معین نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں فاطمہ کون ہے، یعنی اپنے آپ کو اتنا زیادہ لوگوں کی نظروں سے چھپانا کہ لوگ یہ بھی نہ سکیں کہ یہ دیکھو یہ عورت ہے، یہ لڑکی ہے، یہ شخصیت ہے کہ جو فاطمہ ہے۔ حتیٰ کہ مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے وہ جو غمگین تھی، غمگین تو وہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد سے تھی، تو اسماء بنت امیس سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے، مجھے برا لگتا ہے یہ سوچ کر کہ جب میرا جنازہ لے کے جایا جائے گا تو لوگوں کی نظریں میری میت پہ، میرے جسم پہ پڑیں گی۔ حالانکہ کفن ڈھپا ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کو گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ اسماء بنت امیس نے ان کو یہ ایک آئیڈیا دیا کہ میں جہاں رہتی تھی یعنی حبشہ، وہاں پہ مردے کے لیے جو ہے وہ تابوت بنایا جاتا تھا، اور اس تابوت میں اس مردے کو رکھ کر لے جایا جاتا تھا اور اس کو جو ہے وہ دفناتے تھے۔ تو جناب سیدہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد وہ پہلی مرتبہ مسکرائی تھی۔ تو جناب سیدہ نے نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اپنی زندگی کے بعد بھی اپنے حجاب کو برقرار رکھا۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی کے در کو آگ لگی تو بی بی جو ہے وہ گھر کے اندر تھی، اور جب آگ لانے والوں کو کہا گیا کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں پر رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ رہتی ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ رہا کریں، یعنی ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ حالانکہ رسول اللہ کہہ چکے تھے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جو خدا کو ناراض کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مگر یہاں یہ بات ہم کہیں گے کہ بی بی جب آگ لگا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرا تو آپ اس گھر میں موجود تھی جہاں آپ کے شوہر اور بچے موجود تھے۔ آگ لگنے پر آپ اپنے گھر کے اندر ہی رہیں، لیکن کربلا میں آئیے کہ دیکھیے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کی طرف بھاگ رہی تھی، اور بالآخر جب ایک خیمہ بچ گیا تو بی بی زینب نے سید السجاد سے کہا کہ ہم آگ میں جل جائیں یا باہر نکل جائیں، تو سید السجاد نے کہا کہ جان بچانا واجب ہے، اور پھر بیبیاں خیموں سے نکلیں۔ اس کے بعد بازار کوفہ، دربار شام اور لوگوں کا اجتحام۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن سوالات سے پہلے ایک صلوات۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔